بڑیاں تالیاں مار رہی ہیں، نعرہ ماریں گے بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ۔ بھائی ذرا کیمرہ کما کلیسیا کا جوش دے، بولو یسوع مسیح کے نام کی بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ۔ آپ سے زیادہ بچوں کی بات ہوگی، چاند دینا تارے دی یسوع لانے دی، چاند دینا تارے دی یسوع لانے دی۔ آئیے زوردار تالیوں سے بات کریں گے، اپنے خدا میں تشریف رکھیں گے جو ہر سو وفادار خدا ہے۔ آئیے اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے۔ میں دل سے شکر گزار ہے اپنے مالک کے، اپنے خالق کے، جو ہر سو وفادار ہے اور اس کی وفاداریاں پشت در پشت قائم رہتی ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تک وہ نہ چاہے کوئی بھی اس کے حضور اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ اور اناجیل کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جنہیں آپ چاہتا اپنے پاس بلا لیتا، تو جنہیں وہ بلا لیتا وہ منور ہو جاتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ جو اس کی حضوری میں آ جاتے تھے، جو اس کی قربت میں آ جاتے تھے، جو اس کی آغوش میں آ جاتے تھے، جو اس کی شیریں آواز کو سن لیتے تھے، ان کے اندر سے برکتوں کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ آمین جی۔ تو میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آج صبح ہم جتنے خدا کے گھر میں موجود ہیں، خدا اپنے لوگوں کو اپنی برکات سے بھرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے ہر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آمین جی۔ آئیے بائبل مقدس میں سے آج ہم گنتی کی کتاب میں سے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام میری اور آپ کی تنبیہ، میری اور آپ کی نصیحت کے لیے کیا فرماتا ہے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے، گنتی کی کتاب مرکز کی انجیل سے پہلے آئے گی، یہ ہاللیلویہ، استشنا سے پہلے گنتی کی کتاب ہے۔ ہماری کلیسیا میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ ہماری کلیسیا جو ہے چست ہے، ہوش میں ہے۔ تو آئیے گنتی کی کتاب نکالیں گے، 22واں باب۔ اس میں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ جو ہے اس دھرتی کے اوپر رونما ہوا، اور یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی اسے سنا جاتا ہے، بچوں غور سے سنو، آپ کے سننے والا ہے، جب بھی اس طرح کے واقعات دھرتی پر رونما ہوتے ہیں، سننے میں آتے ہیں، تو ہر جو فرد بشر ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، ہر شخص کی توجہ کا مرکز جو ہے یہ باتیں بن جاتی ہیں۔ اور یہاں پر جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے غدی کی زبان کو کھول دیا۔ کس کی زبان کو کھولا جی؟ مل کر بولیں گے، کس کی زبان کو کھولا؟ اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا ہو بائبل سے ہٹ کر کہ کبھی کسی گدی نے بولا ہو، گدھا بولا ہو، کوئی جانور بولا ہو؟ مگر بائبل مقدس میں پہلی مرتبہ رویا زمین پر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے بعد بھی خدا چاہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ اب تک نہیں ہوا ہوگا، تو یہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ خدا نے غدی کی زبان کھول دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو پیغمبر ہے، اس کا جو سورما ہے، اس کا جو نبی ہے، اس کا جو چنا ہوا ہے، اس کی ڈائریکشن، اس کی راہیں غلط ہو چکی ہیں، اس لیے خدا نے غدی کی زبان کو کھولا۔ اور یہاں پر جو قصہ ہے، یہاں پر جو سٹوری ہے، اسے میں شارٹلی آپ کو چند لمحوں کے لیے بیان کروں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہاں پر کہانی کیا ہے۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں جی؟ آپ اگر شروع سے میرا ساتھ دیں گے تو جیسے وہ کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ گھر کی نیو جب اچھی ڈالی جائے، اس کی بنیاد اچھی ڈالی جائے، تو پھر وہ چاہے 4 منزلہ 5 منزلہ ہو، وہ بالکل ٹھیک جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ تو جب آپ سٹارٹ میں میرے ساتھ رہیں گے تو خدا آپ کو آخر تک میرے ساتھ رکھے گا اور آپ برکت پائیں گے۔ بائبل مقدس میں یہ جو واقعہ ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت بنی امون کے جو لوگ ہیں، ان کا بادشاہ جو ہے وہ بلق بن صفور ہے، اور بلق بن صفور کے علاقہ میں سے گزر کر بنی اسرائیل گزر رہی ہے، اور بنی اسرائیل نے بلق بن صفور جو امونیوں کا بادشاہ ہے ان کے سامنے ڈیرا لگا لیا۔ جب ان کے سامنے ڈیرا لگا لیا، ان کے سامنے خیمہ زن ہو چکے، تو جو بلق بن صفور ہے یہ خوف زن ہو گیا۔ خوف زن اس لیے ہو گیا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ خدا نے کس طرح سے
اسرائیل کو فلسطینیوں کے اموریوں کے ہاتھ سے فتح بخشی ہے، انہیں غلبہ دیا ہے، اور کس طرح سے خدا ان کے لیے جنگیں لڑتا ہے۔ جب بلق نے یہ دیکھا کہ اب یہ قوم میرے آگے آ کر انہوں نے خیمہ زن ہو چکے ہیں، تو وہ ڈر گیا، خوف کے اندر آ گیا، ہراساں ہو گیا۔ ہراساں اس لیے ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتح پاتے ہیں، ہاللیلویہ، جو فتح پاتے ہیں۔ جب یہ ڈر گیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے ایک بندہ ہے جس کا نام بلعام نبی ہے، اور یہ اس وقت کا نبی جو ہے، اسے ایسا مانا جاتا تھا کہ یہ جو کچھ کہتا تھا خدا اس کے لیے کرتا تھا۔ یہ جو کسی کو برکت دیتا تو اس کے لیے برکت ہو جاتی، اگر کسی پر لعنت کرتا تو اس پر لعنت ہو جاتی۔ تو بلق بن صفور جو ہے، اس نے اسرائیلیوں پر لعنت کرنے کے لیے بلعام کو پیسے دے کر اپنے پاس بلایا، بلعام کو اپنے پاس پیسے دے کر اسے بلایا۔ جب بلق کے چند لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تو اسے جا کر کہتے ہیں کہ جو امونیوں کا بادشاہ ہے وہ تجھے اتنا پیسہ دے رہا ہے، تو ان کے پاس آ جا تاکہ تو بنی اسرائیل پر لعنت کر سکے۔ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں خدا کی حضوری میں جھکوں گا، خدا کی مرضی کو دریافت کروں گا، پھر میں تجھے جواب دوں گا۔ اور میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدا کی بیٹی، میں خدا کا بیٹا ہوں، اور میں کچھ بھی کرنے کو ہوں اس سے پہلے میں خدا کی مرضی کو جان لوں۔ یہ بڑی مبارک حالی ہے، یہ بڑی مبارک بات ہے بائبل مقدس میں، جو پہلا درجہ خدا کو دیتے ہیں، خدا کی مرضی کو جانتے ہیں، پھر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بلعام نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے کہا کہ آج رات تم میرے ہاں ٹھہرو تاکہ میں خدا کی مرضی کو جان لوں۔ اب جب رات کو وہ دعا میں جھک گیا تو خدا بلعام کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ یہ لوگ تیرے ہاں کیا کرنے آئے ہیں، حالانکہ خدا جانتا تھا، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کہ یہ لوگ جو تیرے ہاں آج رکے ہیں یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، یہ کس کام کے لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ تو جب بلعام نے خدا سے سب کچھ کہہ دیا تو خدا آگے بلعام سے کہتا ہے کہ تو اس قوم پر لعنت نہ کرنا، کیونکہ یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، انہیں میں نے اپنا پیلوٹا بنایا ہے، یہ میرے چنیدہ لوگ ہیں، اور میں ان کا خدا ہوں۔ قوموں کے بادشاہ رتھ لے کر اپنی اپنی قوم کے آگے آگے چلتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی وزیر ہے، فقط ان کا میں ہی اکیلا بادشاہ ہوں، اور میں ہی ان کے آگے آگے چلتا اور ان کی جنگیں بھی خود لڑتا ہوں۔ سو تو ان لوگوں کے ساتھ نہ جانا، بلکہ تو ان سے صاف انکار کر دے۔ تو جب صبح ہوئی تو بلعام نے ایسا ہی کیا، بلعام نے کہا کہ بھائی واپس چلے جاؤ، میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، کیونکہ خدا نے انکار کر دیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے ایک ایماندار کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، کہ جب اسے خدا کی طرف سے کال آ جائے تو وہ انکار کر دے۔ جب انکار کر دیا تو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج کے جو ایماندار ہیں، آج کے جو خون خریدے ہیں، آج کے جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے آسمانی باغ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کی جو جنگ ہے، اس دور کے اندر تو جنگ نیزوں، برچھیوں، تلواروں کے ساتھ لڑی جاتی تھی، مگر آج کی جو جنگ ہے وہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تمہاری جنگ شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں، مل کر میرے ساتھ رہیے، جو آسمانی مقاموں میں، بالکل نہیں آواز ہے، جو آسمانی مقاموں میں، کسی کو نہیں والا آتا۔ شرارت کی روحانی فوجیں کدھر رہتی ہیں جی؟ افسیوں 6 باب سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ آج تمہاری جنگ ان کے ساتھ ہے، اور جب تمہاری جنگ ایمانداروں ان کے ساتھ ہے تو میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ ابلیس جو ہے یہ ایک بار جب ٹرائی کرتا ہے ایماندار پر تو یہ ہار نہیں مان لیتا، یہ رک نہیں جاتا، یہ اس کام کو پھر دوبارہ کرتا ہے۔ جب پھر ہار جاتا ہے یہ پھر کرتا ہے، یہ تھکتا نہیں ہے، یہ اکتا بھی نہیں ہے، یہ رکتا بھی نہیں ہے، یہ ڈسہارٹ بھی نہیں ہو جاتا، یہ ایماندار کو کنٹینیو انہیں جو ہے کلام سے گرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، چپٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، اور کلام کے ساتھ باتیں کیا کرتا ہے؟ ذہنوں میں آتا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر آ کر مختلف خیالات، مختلف ذرائع کے ساتھ، مختلف جو ہے استعمال کرتا ہے اپنے طریقے۔
اور یہ ایماندار کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. ابلیس تھکتا نہیں ہے. ایماندار ایک ٹرائی کرے نا ڈگ پوے تو بعد اٹھتا ہی نہیں. کہندا ہے بس جی ہن خدا دی ہے مرضی سی, بس جی ہن تے خدا نے میرے تے پاگا چ ہے لکھیا گیا, ہن تے جو کچھ ہونا سی ہے ہی ہے. وہ دوبارہ کوشش ہی نہیں کرتا. مگر ابلیس تھکتا نہیں ہے. اور یہاں پر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ بلق نے دوبارہ بلعام کے پاس لوگوں کو بھیجا اس سے بڑی آفر دے کر. پہلے وہ کہتا ہے کہ تو میرے پاس آ جا, میں تجھے یہ چیزیں دوں گا. اب 16ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. یہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں, انہوں نے بلعام کے پاس جا کر اس سے کہا, بلق بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو, کیونکہ میں نے نہایت اعلیٰ منصب پر تجھے ممتاز کروں گا, اور جو کچھ تو مجھ سے کہے وہی میں کروں گا. سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر. کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے. یہاں پر جب بلق بن بلور نے دوبارہ آفر بھیجی ہے تو اس سے بڑی آفر بھیجی ہے, اور کہتا کیا ہے کہ تجھے میرے پاس آنے میں ذرا بھی دیری نہ ہو, کیونکہ میں نے تمہارے لیے اعلیٰ درجے پر اعلیٰ منصب میں تجھے مقرر کروں گا. تو میرے پاس آ جا تاکہ تو اس قوم پر لعنت کر سکے. ابلیس کنٹینیو ذہنوں کے ساتھ, ابلیس کنٹینیو ایمانداروں کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ آ کر ذہنوں کے اندر مختلف چیزیں ڈالتا رہتا ہے اور کلام سے ہمیں پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ یاد کر سکتے ہیں جب سمسون کی طاقت کا راز جاننا تھا تو کون آئی تھی؟ دلیلہ آئی. تو کتنی بار اس نے کوشش کی پوچھنے کی؟ پڑھا ہے کسی نے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہر روز وہ اس کے سر ہوتی اور اس سے پوچھتی کہ بتا تیری شاہزوری کا راز کیا ہے. ابلیس ہر روز آتا ہے, وہ ایک بار نہیں رک جائے گا. آپ کو برکت مل گئی ہے, آپ کو بلیسنگ مل گئی ہے, آپ کو خدا نے چن لیا ہے, آپ دعا میں مرد دعا ہے, آپ کے پاس نعمتوں کی قدرت ہے, آپ کے پاس کلام کی نعمت ہے, تو ابلیس ہر روز آ کر آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا, اور وہ کرتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ بلعام کے پاس دوبارہ آفر آئی تو ابلیس ہر روز ایمانداروں کو بڑی بڑی آفریں دے کر گرانے کی کوشش کرتا ہے. اور دلیلہ ہر روز ہم سن کے سر ہوتی اور اس کا نام نے دم کر دیا کہ تو مجھے بتا اپنی شاہزوری کا راز. تو جب اس نے اپنی شاہزوری کا راز بتایا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پھر وہ عام انسان ہو گیا. اس کے پاس جو غیر معمولی طاقت تھی وہ جاتی رہی, بالکل عام شخص کو بن گیا. پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے پاس جب ابلیس آتا ہے, بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب وہ روح سے بھر گیا, جب پاک روح کبوتر کی صورت میں اس پر آ کر ٹھہر گیا, جب وہ روزے کے اندر 40 دن کے لیے چلے گیا, زور اور قوت اور قدرت میں بڑھ رہا ہے, تو ابلیس بھی ساتھ ساتھ ہے آزمائش کے لیے. رکے گا نہیں ابلیس. آج بہت سے ایماندار بس یہ سوچتے ہیں کہ بس برکت مل گئی ہے, بس ہن باقی جڑے ساڈے لیڈر نے وہ جانن, بس اہیں پیچھے پیچھے ایسی انہاں دے نال ہی رہنا. نہیں, آپ کو چلنا ہے, آپ کو لڑنا پڑے گا, آپ کو فائٹ کرنی پڑے گی. ابلیس ہر روز آ کر آپ کو ٹارچر کرے گا, آپ کے سامنے بڑی بڑی وہ چیزیں رکھے گا کہ آپ کسی نہ کسی طریقہ کے ساتھ کلام سے منحرف ہو جائیں. اور یسوع المسیح کے سامنے بھی تو ایسی آفریں آئی تھی کہ تو یہاں سے اپنے تائیں نیچے گرا دے, تو تیری بابت کیا لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. یہاں پر تو پتھروں سے کیا روٹیاں بن جائے. تو خداوند یسوع المسیح نے بھی کلام کے وسیلہ سے ابلیس کو شکست دی. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب یسوع نے اسے ڈانٹا تو وہ چلے گیا, مگر آگے لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے. کتنی دیر کے لیے جی؟ بہن آسمہ کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے ابلیس یسوع سے جدا ہو گیا, لیکن اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ رہتا. کبھی وہ فقیوں کے اندر ہو کر کام کرتا, کبھی وہ فریسیوں کے اندر ہو کر کام کرتا, کبھی وہ کسی طرح سے یسوع المسیح کی سب راہوں کے اندر رکاوٹ بننے کے لیے ابلیس ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور یہاں تک کہ جب وہ مصلوب کیا جا رہا تھا تو ابلیس نیچے بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں نے خدا کے بیٹے کو مار دیا ہے, میں نے خدا کے بیٹے کو فیل کر دیا ہے, میں نے خدا کے بیٹے کو بالکل فیل کر دیا ہے. مگر جب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو ہی یسوع المسیح کے ماتھے سے پسلی سے خون کی پہلی بوند زمین پر گری تو یہ لعنتی زمین آزاد ہوگی. ابلیس چلا اٹھا. یہ بڑی مبارک بات ہے کہ ابلیس 40 دن اور ساری لائف یسوع مسیح کو آزماتا رہا, مگر آخر میں
ابلیس ہار گیا اور شرمندہ ہو گیا. یسوع مسیح ایک بھی بار اس کے جانچے میں نہیں آئے, مگر ہم جانچے میں آ جاتے ہیں. ایک دفعہ سی کوئی کام کرنے کی کوشش کریے نا, ہمیں آگے سے کوئی اچھا رسپانس نہ ملے, ہم کہتے ہیں بس یہ اب نہیں ہوگا. ایک مرتبہ کسی فیملی کے ہاں چلے جائیں, ایک مرتبہ اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے یا کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کریں یا کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں, ایک بار کرتے ہیں, وہاں پر ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا, ہم رک جاتے ہیں. مگر اپنے مخالف کو دیکھ لیجئے, وہ رکتا ہی نہیں ہے, وہ رکتا ہی نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ تم میں سے کسی کو پھاڑ کھائے. اور یہاں پر بلک نے دوبارہ بلعام کے پاس آفر بھیجی ہے. جب دوبارہ آفر بھیجی ہے تو آفر اب اور بڑھ گئی ہے. جب آفر اور بڑھ گئی ہے تو بلعام نے کہا کہ اگر تمہارا بادشاہ جو ہے اپنا پورا گھر سونے اور چاندی سے بھر کر مجھے دے دے تو بھی میں اپنے خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کروں گا, یعنی کہ اسے دائیں یا بائیں نہیں مڑوں گا. اب آگے وہ جو بات کہتا ہے وہ لالچ کی بنا پر کہتا ہے. وہ کہتا ہے تو بھی تم آج رات یہاں ٹھہرو اور میں تمہارے لیے پھر خداوند کی حضوری میں جاؤں گا اور میں خدا سے پوچھوں گا. جب وہ دوبارہ خدا کی بارگاہوں میں جاتا ہے تو خدا پھر وہی سوال کرتا ہے کہ یہ لوگ تیرے ہاں کیا کرنے آئے ہیں. یہاں پر مجھے ایک بات بتائیں, کیا خدا ایک بار کچھ اور کہے گا تو دوسری بار کچھ اور کہے گا؟ کیا خدا اپنے منہ کی باتوں سے پھر جاتا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ آدمزاد کے اپنے ارادہ سے بدل جائے. وہ جو ایک بار کہہ دیتا ہے اسے کبھی نہیں پھرتا, کیونکہ لکھا ہے آسمان ٹل جائے تو ٹل جائے, میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. جب خدا نے ایک مرتبہ اسے کہہ دیا تھا تو خدا اب جب دوبارہ آئے تو خدا جانتا ہے کہ اب بلعام کے دل کے اندر لالچ آ گیا ہے. اب بلعام کے دل کے اندر لالچ آ گیا ہے, اور یہ تو بڑی بات نہیں ہے, آج ایمانداروں کے دلوں میں بھی آ جاتا ہے. یہاں پر بلعام کے دل میں آیا, آگے چل کر جہازی کے دل کے اندر آ جاتا ہے جو الیشا کا خادم ہے. اور بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے جو ایک شاگرد تھا وہ بھی لالچ سے بھرا ہوا تھا. آج بھی دنیا کے اندر ابلیس جب کسی کلیسیا کے یا کسی رکن کو گرانے کی کوشش کرتا ہے تو پورے جھنڈ کو تو وہ گرا نہیں سکتا, پورے گروپ کو تو وہ گرا نہیں سکتا, ان میں سے ایک بندے کو لیتا ہے اور اسے لالچ سے بھر دیتا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب بلعام لالچ سے بھرا ہوا ہے تو خدا پھر آگے پوچھتا ہے کہ یہ تیرے پاس کیا کرنے آئے ہیں. اس نے کہا کہ یہ وہی بات لے کر آئے ہیں. تو اب خدا سے پتہ کیا کہتا ہے, اب کہتا ہے تو ان کے ساتھ جائے گا, اب تو جائے گا. اور میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ خدا پھر بھی مہربان ہے, خدا پھر بھی رحیم ہے, کہ وہ ایک دم سے ہم پر اپنے غضب کو یا اپنے عذاب کو نازل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اچھا ایماندار باز نہیں آ رہا, یہ بار بار یہی چاہتا ہے کہ میرے لیے بس جے بھائی صاحب اے دعا کرو کہ اسمان یا تارے مینوں ملن, بس تسی اے دعا کرو, اے میرے تو دور ہوئیے, بس تسی اے دعا کرو اے مینوں مل جے. اے اور کسی دی اور کوئی کسی طرح دی دعا پسند ہی نہیں کرتا. اسی طرح خدا کہتا ہے کہ اب تو ان کے ساتھ جائے گا, اب تو ان کے ساتھ جا, کیونکہ میں نے تو ایک مرتبہ روکا تو نہیں رکا, اب تو ان کے ساتھ جائے گا, مگر جو تجھے میں کہوں گا تو وہی کہے گا. اب جب یہ ان کے ساتھ چل دیا ہے تو چلتے چلتے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کی گدی اچانک سے ٹریک سے اتر گئی. اس وقت کچے روڈ ہوتے تھے, ایک دم سے وہ کچی پٹری سے اتر کر کھیتوں کے اندر جاتی ہے. تو بلعام کو تھوڑا غصہ آتا ہے, وہ اسے تھوڑا سا ہلاتا جلاتا ہے, لتا ٹھڈے بھی ہو سکتا مارے ہوں, اسے مار کر پھر ٹریک پر لاتا ہے. اسے پھر ٹریک پر لا کر جب تھوڑی دور اور آگے چلتا ہے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایک دم سے گدی پھر ایک دیوار کے ساتھ جا کر لگ جاتی ہے اور وہاں پر اس کا جو گھٹنا ہے وہ چھد جاتا ہے. جب اسے چھد جاتا ہے اسے بڑا ہی غصہ آتا ہے, پھر وہ اس پر زور زور سے لاٹھیاں برسانا شروع کر دیتا ہے. جب تیسری بار پھر چلتے چلتے وہ پھر ٹریک سے اتر جاتی ہے تو پھر تو بلعام بالکل حد کر دیتا ہے, اور مارتے مارتے ہوا کیا کہ خدا نے بلعام کی زبان, اس کی گدی کی زبان کو کھول دیا. جب کھول دیا تو اب گدی کیا کہتی ہے کہ کیا میں تیری وہ گدی نہیں جو برسوں سے تیرے ساتھ چلتی آ رہی ہوں, جو برسوں سے میں تیری ہر ایک بات کو سمجھتی ہوں, تو پھر آج تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ تو بلعام کہتا ہے کہ تو نے مجھے چڑھایا, تو نے مجھے چڑھایا, مجھے غصہ دلایا, تو بار بار ٹریک سے ہٹ رہی ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے بلعام کی بھی آنکھیں کھول دی. پہلے گدی کی زبان کھول دی, پھر بلعام کی آنکھیں کھول دی, اور کیا دیکھتا ہے کہ سامنے فرشتہ ننگی تلوار لیے ہوئے بلعام کے سر کم کرنے کے لیے کھڑا ہے. کیونکہ حکم کی جو بے حکم اصولی ہے وہ کرنے کے لیے کون جا رہا ہے؟
بلام نبی جا رہا ہے، خدا کا خادم جا رہا ہے، خدا کا سورما جا رہا ہے، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب اس کی آنکھیں کھل گئی تو اس نے دیکھا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے. اب یہ کیا کہتا ہے، وہاں پر معافی مانگتا ہے، اور پھر جب بلق بن صفور کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر جا کر یہ پھر جب دعا کرتا ہے تو پیچھے بلق بیٹھا بڑا ہی خوش ہے کہ ہون اسرائیل میں تے لعنت ہون لگی ہے کہ اسرائیل میرے قبضے چاہیے گے. مگر جیسے ہی وہ اپنے دعا کے الفاظوں کو اپنے منہ کو کھولتا ہے تو اسرائیل کے لیے برکت کے الفاظ جاری اور ساری ہو جاتے ہیں. جیسے اسے برکت دینا شروع کرتا ہے تو بلام پیچھے سے بلق چلا اٹھتا ہے کہ میں نے تو تجھے لعنت کے لیے بلایا. تو بلام کہتا ہے اب تو ہونے دے، اب تو ہونے دے. سو عزیزو، کئی مرتبہ ہمارا جو ٹریک ہوتا ہے، جس پر ہمیں چلنا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے ہم چرچ میں آئے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم کس مقصد کے لیے چنے گئے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے ہمیں کس مقصد کے لیے اڈین کر کے کیا خدمت ہمیں دی گئی ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے. ہم چرچ میں جتنے بھی یہاں پر خدمت گزاروں سے پیچھے بھی جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، سب کو پتا ہے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا اور برے کے لہو سے دھل گئے وہ سب یسوع کے خون خریدے اور چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ کی زندگیوں میں کوئی کام ہے تو اگر کام ہے تو ہم جب اس کام کو پورا نہیں کرتے، جب ہم اس کام سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا اس ٹریک پر ہمیں پھر لے آتا ہے، مگر پھر جو وقت اس میں لگ جاتا ہے نا وہ مشکلوں والا ہوتا ہے، وہ مصیبتوں والا ہوتا ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کا سفر کتنے دنوں کا تھا؟ کتنے دن کا سفر تھا جی؟ کتنے سالوں میں بدل گیا؟ عجیب بات نہیں ہے، 40 دن کا سفر ہے، تھوڑا سا سفر ہے، کتنے سالوں میں بدل گیا، کیونکہ وہ خدا کے حکم کی حکم عدولی کرتے تھے، بار بار کرتے تھے. خدا پھر سمجھاتا تھا وہ پھر حکم دولی، وہ پھر سمجھاتا تھا وہ پھر حکم دولی، اور ایسا ہی کرتے کرتے وہ 40 دنوں کا سفر 40 سالوں میں بدل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برکت ایماندار کو، یا جو نعمت ایماندار کو، یا جو قوت خدا ایماندار کو آج دینا چاہتا ہے، اپنی حرکات و سکنات سے وہ بہت آگے لے جاتا ہے. خدا آج دینا چاہتا ہے، ایماندار اپنی حرکات و سکنات سے اسے آگے لے جاتا ہے، اور آگے لے جاتا ہے، اور آگے لے جاتا ہے. اور اسی طرح بائبل مقدس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب فرعون کی ریا کے اندر مینڈک آ گئے تو موسیٰ کو بلایا گیا، تو موسیٰ کہتا ہے کہ اچھا تو مجھے بتا کہ کب تیری ریا سے یہ مینڈک چلے گئے. وہ کہتا ہے کل کے لیے خدا سے میرے لیے درخواست کر. ہاللیلویہ، آئی سمجھ؟ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ کب تیری ریا سے مینڈک چلے جائیں، وہ کہتا ہے کل کے لیے میرے لیے خدا سے درخواست کر. کیا وہ اسی وقت کہتا تو مینڈک نہیں تھے جا سکتے؟ وہ اسی وقت جا سکتے تھے، مگر وہ کہتا ہے کل کے لیے، ایک دن اور رہنے دے، کل کے لیے. آج بھی سیم حال ایمانداروں کا یہی ہے. ہم جب ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، ہم جب ٹریک سے پھر جاتے ہیں، برکت خدا نے دینی ہوتی ہے مگر وہ برکت آگے چلی جاتی ہے. برکت خدا ہمیں آج دینا چاہتا ہے لیکن وہ مل ہمیں برکت 10 سال بعد رہی ہوتی ہے، 2 سال بعد رہی ہوتی ہے، 4 سال بعد رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بیچ میں سٹے کر لیتے ہیں، ہم بیچ میں کٹ آف کر لیتے ہیں، ہم بیچ میں ابلیس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. نشا باجی غور کریں، ابلیس کی باتوں میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہماری برکت جو ہے، جو ہمیں ملنی ایک دن بعد ہونی ہے یا سال بعد ہونی ہوتی ہے، وہ آگے چلے جاتی ہے، اور آگے جانے کے سبب سے ہم بے برکتیں اور بے پھل رہ جاتے ہیں. خدا ہمیں پھر اس ٹریک پر لے تو آتا ہے مگر جو بیچ کا غائب ہے اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے برکت ہمیں خدا جوانی میں دینا چاہتا ہو، مل وہ ہمیں بڑھاپے میں رہی ہوتی ہے. ہمیں ایک اور بائبل مقدس کے اندر بڑا ہی خوبصورت واقعہ میں ملتا ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ. نینوا شہر کے اندر جب خدا نے منادی کے لیے یونا کو بھیجا تو یونا کدھر چلے گیا؟ ترسیس کو چلے گیا، پیسے دے کر جا رہا ہے اپنی جیب سے. تو جب طوفان آیا اسے پھینک دیا گیا، تو پھینکنے کے بعد جب مچھلی نے خدا کے حکم کے مطابق مچھلی نے اسے پانی پر اگلا، تو اگلا کہاں پر؟ خشکی پر، لیکن نینوا کے شہر میں. مطلب کہ خدا ہمیں گھما پھرا کر پھر اسی جگہ پر لے آئے گا، اسی مذبح پر لے آئے گا، اسی ٹریک پر لے آئے گا جہاں پر خدا کی مرضی ہے کہ یہاں پر جس مقصد کے لیے میں نے اسے چنا ہے وہ مقصد اس کی وسیلہ سے پورا ہو. خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے مگر ہم ٹائم کو تھوڑا سا آگے خود ہی کر لیتے ہیں.
اپنی نافرمانیوں کے سبب سے، اپنی حکم دونیوں کے سبب سے، اپنی من مرضیوں کے سبب سے پھر بلعام گدھی کو مار رہا ہے، ہم بھی مار رہے ہوتے ہیں۔ بلعام کہ اس وقت جو سامنے اس کی جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہ گدھی ہے اور اسے بار بار مارتا جا رہا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایماندار کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ خود ہے، مگر وہ بلیم اپنے بچوں کو کر رہا ہوتا ہے، وہ بلیم اپنی بیوی کو کر رہا ہوتا ہے، وہ تہمت اپنے کسی جاب پر لگا رہا ہوتا ہے، اپنے باس پر لگا رہا ہوتا ہے، اپنے جیون ساتھی پر یا بیوی پر لگا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بلعام کو گدھی نظر آ رہی ہے، وہ گدھی کو مارتا جا رہا ہے، مگر آج کا ایماندار اپنی چیزوں پر لیکن اپنے اوپر نگاہ نہیں کر رہا کہ ٹریک میرا ہی غلط ہے، میں خود ہی غلط ہوں، گدھی غلط نہیں تھی۔ ہاللیلویہ، گدھی غلط نہیں تھی۔ یہ جو لوگ جن کے اندر ہم خدمت گزار یا ہم چنیدہ لوگ چل رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، صرف ہمارے سمجھنے کی سکت غلط پڑ جاتی ہے، اور غلط تب ہوتی ہے جب بلک کی طرح ہمارے ذہنوں کے اندر آ کر کھلواڑ ابلیس کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ روحوں کا امتیاز کرو، پرکھو۔ جب ہمارے اندر پرکھ نہیں ہوگی، جب ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ حالات و سکرات ہمارے گھر میں کس سبب سے اور کیوں ہو رہے ہیں، تب ہم بلعام کی طرح گدھی نہیں مارتے رہیں گے، میرا بندہ ہی غلط ہے جی، یا میری بڈھی ہی غلط ہے جی، یہ میرے بچے ہی غلط ہیں، یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے۔ ہم اپنی راہ کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہماری اپنی ہی چال ٹیڑھی ہے۔ تو سو عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی کو بلیم نہ کریں، اپنی راہوں کو خدا کی طرف لے کر آئیں، خدا جس مقصد کے لیے آپ کو چنا ہے اس کام کو کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ دنی دنی یہ کام ہمیں کرنا ضرور ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ کتنے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وقت نزدیک ہے؟ ہاللیلویہ، یسوع المسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی سے محروم رہ سکیں، خدا کے لوگ جو ہیں نعمتوں سے محروم رہ سکیں۔ خدا جو برکت آپ کو آپ کے دل میں یا جس کا تصور آپ رکھتے ہیں وہ خدا آج اور آپ کو ابھی دینے کی قدرت رکھتا ہے، مگر جب ہماری چال ٹیڑھی ہو جاتی ہے اسرائیلیوں کی طرح تو وہ برکت ہمیں بڑھاپے میں مل رہی ہوتی ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ خدا آج کا خدا ہے، خدا اب کا خدا ہے، خدا اب دینا چاہتا ہے، مگر ہمیں وہ مل بعد میں رہی ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے اپنی راہوں کو ٹھیک کریں، آج سے اپنے دعائیا گھٹنوں کو مضبوط کریں، آج سے آپ اپنی چال کو خدا کے مطابق، جیسے بلعام نے کہا کہ ٹھہرو میں پہلے خدا کی مرضی کو جانوں گا، ایمانداروں آپ کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بھی پہلے خدا کی مرضی کو جانیں۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے خدا کی مرضی کو جانیں۔ جو خدا کی مرضی کو جو لے لیتے ہیں، جو خدا کی راہوں پر چلتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کی جنگیں بھی خود لڑتا ہے اور انہیں کبھی شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتا۔ ہاللیلویہ، خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔